سفر کی نیت اور احکام سفر کی ابتدا و انتہا۔ نیت سفر کی صحت کی تین شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ سفر کرنے والا نیت کرنے پر مستقل ہو، کسی کا تابع نہ ہو، یعنی سفر کرنے اور اقامت کرنے میں کسی دوسرے کا تابع نہ ہو۔ بس عورت اور غلام کی نیت معتبر نہیں، کیونکہ سفر و اقامت کی نیت میں عورت اپنے خاوند اور غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ عورت اور غلام سفر و اقامت کی نیت کرنے میں مستقل نہیں ہوتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر بالغ ہو، پس لڑکے نابالغ کی نیت صحیح نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدت سفر 3 دن سے کم نہ ہو۔ جس وقت مسافر اپنی آبادی کی عمارتوں سے نکل جائے، یعنی آبادی کے مکانات نظر سے اوجھل ہو جائیں، اس وقت سے اس پر سفر کے احکام جاری ہو جاتے اور وہ مسافر ہو جاتا ہے، اور جب تک وطن کی آبادی میں داخل نہ ہو اس وقت تک مسافر ہی رہتا ہے۔ اقامت کی شرطیں۔ حکم اقامت کی 5 شرطیں ہیں۔ 1، اتحاد مکان، یعنی ایک ہی جگہ اقامت کرنے کی نیت کرے۔ اگر 2 جگہ اقامت کرنے کی نیت کرے گا تو مقیم نہ ہوگا۔ مثلا ایک شخص لاہور سے کسی اور شہر جاتا ہے اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں کسی دوسری جگہ بھی رہوں گا اور وہ وہاں مقیم نہ ہوگا۔ ہاں، ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کو رات بسر کرنے کے لیے متعین کر لے تو پھر مقیم ہو جائے گا، کیونکہ اقامت انسان کا اطلاق رات کے رہنے کی جگہ پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کیونکہ اقامت انسان کا اطلاق رات کے رہنے کی جگہ پر ہوتا ہے، خلاصہ یہ کہ ایک ہی جگہ اقامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ 2، جس جگہ اقامت کی نیت ہو وہ جگہ ٹھہرنے کے قابل بھی ہو، جنگل، دریا یا جزیرہ وغیرہ نہ ہو۔ اگر جنگل یا جزیرہ میں اقامت کی نیت کی تو وہ صحیح نہ ہوگی۔ 3، مسافر چلنا موقوف کر دے، یعنی اپنے سفر کو قطع کر دے۔ اگر حالت سفر میں اقامت کی نیت کی تو صحیح نہ ہوگی۔ 4، 15 دن یا اس سے زائد اقامت کرنے کی نیت ہو۔ 5، پانچویں شرط وہی ہے جو سفر کی نیت کے بیان میں لکھی گئی، یعنی مسافر اپنی رائے میں مستقل ہو، دوسرے کا تابع نہ ہو اور اقامت کی نیت خود اس کی رائے پر موقوف ہو۔ اگر مذکورہ بالا 5 شرطیں پائی جائیں گی تو مسافر مقیم ہو جائے گا، احکام سفر اٹھ جائیں گے، اور اگر یہ 5 شرطیں نہ پائی جائیں گی تو مسافر پر احکام سفر برابر جاری رہیں گے۔ مثلا ایک شخص نے اقامت کی نیت تو کی مگر برابر چلتا رہا، یا 15 دن کم ٹھہرنے کی نیت کی، یا بیابان وغیرہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا جہاں بالعلوم لوگوں کا قیام نہیں ہوتا، یا 10 روز ایک جگہ اور 10 روز دوسری جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا، ایک جگہ جم کر اقامت کی نیت نہ کی، یا نوکر نے اپنے آقا کے تابع ہو کر اور عورت نے اپنے شوہر کے تابع ہو کر مجبوراً اقامت کی نیت کی، تو ان سب صورتوں میں اقامت کے احکام جاری نہ ہوں گے، وہ بدستور مسافر رہے گا۔ مسئلہ قصر کا حکم جاری ہونے کے لیے سفر کی نیت شرط ہے، خواہ وہ سفر کی جائز ضرورت کے لیے ہو، خواہ کسی ناجائز و معصیت کے کام کے لیے۔ مثلا جو شخص چوری اور رہزنی کی نیت سے نکلے اس کو نماز قصر کرنا چاہیے۔ النور الساطع نور الیدا۔ اصطلاح فتادہ ہندیہ میں یہ ہے کہ جو شخص اقامت و سفر کی نیت میں غیر کا تابع ہے وہ اسی غیر کی نیت کے مکلف ہے، یعنی جس کا تابع ہے وہ اگر اقامت و سفر کی نیت کرے گا تو مقیم ہوگا اور سفر کی نیت کرے گا تو مسافر۔ مثلا عورت اقامت و سفر کی نیت میں اپنے شوہر کے تابع ہے۔ وطن اصلی اور وطن اقامت۔ وطن اصلی
وہ ہے جہاں انسان اپنے اہل و عیال اور دیگر متعلقین کے ساتھ بود و باش رکھتا ہے، یا جہاں پیدا ہوا اور جہاں زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ وقت اقامت وہ ہے جہاں 15 دن یا زائد ٹھہرنے کا ارادہ کر لے۔ اگر انسان اپنے وطن اصلی سے بالکل قطع تعلق کر کے کسی دوسری جگہ جا کر اقامت اختیار کر لی، یعنی اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، تو وہی دوسری جگہ وطن اصلی بن جائے گا، اور پہلی جائے رہائش سے وطن اصلی کا حکم جاتا رہے گا۔ وطن اصلی کو تبدیل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، پھر سابقہ جگہ لوٹ کر آنے کی نیت بھی نہ ہو، اور نہ وطن اصلی میں کوئی ایسا سلسلہ باقی ہو جس سے بود و باش ظاہر ہو۔ مطلب یہ کہ اگر ایک جگہ کو چھوڑ کر بما اہل و عیال کسی دوسری جگہ پر رہائش اختیار کر لی جائے اور پہلی بود و باش کا کوئی تعلق بھی نہ رہے، تو پھر یہ وطن ثانی ہی وطن اصلی بن جاتا ہے، اور وطن اصلی سفر کا حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے وطن سے کوئی بھی تعلق باقی ہو، مثلا وہاں زمین ہو یا مکان ہو یا اور کچھ سلسلہ باقی ہو، تو پھر یہی اصلی وطن رہے گا۔ اس میں اگر 2 روز کے لیے بھی آئے گا تو مقیم سمجھا جائے گا، اور وطن ثانی کو دار الاقامت کہا جائے گا۔